احمد ابن محمد ابن ایوب کہتے ہیں، صاحب المغازی ہیں، ان کی کتاب مغازی میں موجود ہے، مغازی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کب پیدا ہوئے، آپ نے مکہ میں کیسے کیا، پھر ہجرت کی اور آپ کی وفات کیسی، سارے واقعات جو بیان کیے جاتے تھے، اس کو پرانے زمانے میں مغازی کہا جاتا تھا۔ بعد کے دور میں، ہمارے اپنے اس دور میں عموماً اس کو سیرت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں عموماً اس کو مغازی کہا جاتا تھا۔ غزوہ کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عموماً حصہ مدنی دور جو ہے یہ جنگوں ہی سے بھرا ہوا ہے، اس اعتبار سے آپ کی سیرت کو بھی مغازی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اجتمع الناس الی سفیان ابن عیینہ، لوگ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس جمع ہوئے۔ فقال من احوج الناس الی هذا العلم، فقال کہا کہ اس علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ نے پوچھا۔ فسکتوا، سب چپ رہے، خاموش رہے۔ ثم قالوا تکلم یا ابا محمد، کسی کے پاس جب جواب نہیں تھا کہ علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے جس کو علم سب سے زیادہ حاصل کرنا کس کے لیے ضروری ہے، جب کسی کے پاس جواب نہیں تھا تو انہوں نے خود ہی کہا یا ابا محمد، یہ ان کی کنیت ہے، کہا آپ ہی بیان کیجئے، آپ ہی کہیے۔ قال احوج الناس الی العلم العلماء، علم کے سب سے زیادہ محتاج، علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری علماء کے لیے ہے۔ علماء زیادہ محتاج ہے اس کے کہ علم حاصل کریں، کیونکہ علماء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو سارا معلوم ہو، عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو سب کچھ معلوم ہو، سب کچھ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شریعت کا سارا علم اس کے پاس ہو، ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، لیکن علماء میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ معلوم، حتیٰ کہ صحابہ، حتیٰ کہ خلفائے راشدین، بعض باتیں ان کو بھی معلوم نہیں تھیں جو ان سے چھوٹے صحابہ نے ان کو بتلائیں، کئی واقعات اس کے ہیں۔ تو عالم اس کو کہتے ہیں جس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے، اور جس کو بنیادی علم میں بنیادی باتیں، بنیادی علم کی چیزیں پختگی کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن سارا علم اس کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ احوج الناس الی العلم العلماء، لوگوں میں علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ علماء ہیں۔ وذلک ان الجہل بہم اقبح، کہتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس کسی چیز کی معلومات نہ ہو، یہ اتنی بری بات نہیں ہے جتنی ایک عالم کے پاس ضروری بات نہ ہو، اس کا علم اس کو نہ ہو، یہ زیادہ برا ہے۔ وذالک ان الجہل بہم اقبح، کسی چیز کا علم اس کو نہ ہو جس کی ضرورت ہو، یہ اس کے لیے زیادہ قبیح بات ہے، اس کے لیے بری بات ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو۔ ایک عام آدمی کو نہیں معلوم بولنا اتنا مشکل، یعنی اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک عالم کے پاس ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور لأنہم غایۃ الناس، اس لیے کہ عالم لوگوں کا مرجع ہوتا ہے، لوگوں کو جب کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاہے وہ بات عقیدے کی ہو یا احکام کی ہو، چاہے معاملات کی ہو یا عبادات کی ہو، جب لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے یا ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عالم کے پاس۔ اور اگر عالم کو بھی معلوم نہیں ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو عالم کا نہ معلوم ہونا، عالم کو کسی چیز کا نہ معلوم ہونا، یہ زیادہ برا ہے لوگوں کے مقابلے میں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور علماء سے پوچھا جاتا ہے، علماء سے پوچھا جاتا ہے، لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے، عقیدے کے احکام کے جواب ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زیادہ ضروری علم کا حاصل کرنا کس کے لیے ہے؟ آدمی سوچے گا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک جاہل کو زیادہ ضروری ہے، ایک جاہل زیادہ محتاج علم کا، لیکن سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں
جاہل سے بھی زیادہ علم کا محتاج ایک عالم ہے، اس لیے کہ جاہل جاہل ہے، لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، عالم کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، عالم سے لوگ پوچھتے ہیں، عالم لوگوں کو جواب دیتا ہے، عالم لوگوں کی رہبری کرتا ہے، جاہل رہبری نہیں کرتا ہے۔ تو جاہل کے پاس اگر علم نہ بھی ہو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک عالم کے پاس علم نہ ہو یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حلیۃ الاولیاء میں یہ بات، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔